الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليحذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، آخر ہر گروہ اور ہر خاندان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے ہجرت کیوں نہیں کرتی؟ اپنے گھروں سے ہجرت کرے تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے جب علم دین حاصل کر کے اپنے وطن کی طرف واپس آئے. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گروہ اس میں وہ پلٹ کر آ رہا ہے وہ اللہ سے ڈرے. میں غازی یوٹیوب چینل کی توسط سے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں ہو جائیں جس سے نوجوان کچھ سبق حاصل کریں. اس لیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے تعزیہ رکھنا، شبیہ علم مبارک کا اٹھانا، شبیہ تابوت کا برآمد کرنا، شبیہ ذوالجنہ کا نکالنا، مصائب آل محمد سن کر گریہ زاری کرنا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ان سب عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم مقصد ہے وہ ہے دوسری قوموں کے درمیان مقصد شہادت حسین علیہ السلام کو پہنچانا. اور یہ چیز جب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو. اگر علم نہ ہوگا تو ہم مقصد حسین علیہ السلام کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے. علم نہ ہوگا تو ہم معرفت حسین علیہ السلام کا حقہ حاصل نہیں کر پائیں گے، تو نہ ہم مقصد حسین کو سمجھ پائیں گے اور نہ ہم معرفت معصومین علیہ السلام حاصل کر پائیں گے. تو پھر جو چیز اہم ہے مقصد عزاداری حسین اسلام کے ساتھ ساتھ مقصد شہادت حسین علیہ السلام کو پہنچانا، جو اہم رکن ہے اس عزاداری حسین السلام کا، وہ
ادھورا رہ جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ دنیا میں وہ قومیں، وہ سماج سر بلند اور کامیاب نہیں ہوتی، وہ لوگ سماج اور معاشرے میں بلند مقام حاصل نہیں کر پاتے، وہ رتبہ جو انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونا چاہیے اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم ہی وہ جوہر انسانیت ہے جس کی وجہ سے انسان سماج اور معاشرے میں عزت پاتا ہے، سر بلند رہتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس علم ہوگا تو دنیا کی تمام ترقیاں، دنیا کی تمام کامیابیاں اس انسان کے پیروں تلے رہیں گی جس کے پاس علم ہوگا۔ دنیا کا ہر شعور انسان اپنی قوم والوں کو یہی تلقین اور یہی وصیت کرتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم خاتون اور مرد کے اوپر لازم ہے، یہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے۔ یوں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئیں ان سب کا سبب علم ہے۔ اگر آج لوگ آسانی کے ساتھ ہوا کے دامن میں پرواز کر رہے ہیں تو وہ علم کی بدولت ہے۔ اگر پہاڑ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد لوگوں نے پہاڑ سے معدنیات کو حاصل کیا تو وہ علم کی بدولت ہے۔ اگر بڑے بڑے سمندروں کے سینے کو چیر کر ایک ملک سے انسان دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے تو وہ علم کی بدولت ہے۔ اگر زمین سے گیس اور پیٹرول حاصل کر رہا ہے تو وہ علم کی بدولت ہے۔ اگر انسان اپنی بات دوسرے کو پہنچا رہا ہے تو وہ علم کی بدولت ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جس کے توسط سے میں اپنے نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ لہٰذا چاہتا یہ ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایک مفید گفتگو ہو جائے تاکہ ہمیں مقصد حسین دوسروں تک منتقل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے، اور وہ ذریعہ ہے علم۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا، نہ اس سماج میں کوئی عزت ہوگی، نہ معاشرے میں کوئی وقار ہوگا، اور نہ ہی انسان کو سر بلندی کا موقع ملے گا۔ لیکن جس کے پاس علم ہوگا وہ انسان ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ بس یہی فرق ہے مال میں اور علم میں۔ مال جب تک ہے، جب تک انسان سماج میں کچھ دن کے لیے عزت حاصل کر لیتا ہے، لیکن کب تک اسی انسان کی زندگی میں اگر مال اس کے سامنے ختم ہو گیا تو پھر اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نابود نہیں ہو سکتی، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ خوارج کے وہ بڑے بڑے علماء جن کو اپنے علم کے اوپر ناز تھا، آئے مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام کا بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہے کہ ہم 10 لوگ ہیں، ہر شخص ایک ہی سوال کرے گا اور آپ ہر شخص کو الگ جواب دیں گے۔ مولائے کائنات نے کہا جو تمہارا سوال ہے وہ سوال کرو۔ پہلا شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سوال کیا، یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، اس لیے کہ مال فرعون، قارون، ہارون کا متروکہ ہے، انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن علم انبیاء کی میراث ہے۔ دوسرے نے سوال کیا، یا علی یہ فرمائے علم افضل ہے یا مال؟ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مال کی تم نگہبانی کرتے ہو اور علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے۔ پھر تیسرے نے آگے بڑھ کر سوال کیا، یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ امام نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، اس لیے
کہ علم افضل ہے، اس لیے کہ مال اگر زیادہ دن رکھا رہتا ہے تو کند اور خراب ہو جاتا ہے، لیکن علم جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا روشن اور منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صاحب مال ہوتا ہے وہ کبھی بخیل کہلاتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا مولا یہ فرمائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، اس لیے کہ مال کو چور اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن علم ان تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا مولا علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن علم دولت کے متعلق سب حساب لیا جائے گا، لیکن صاحب علم سے اس کے علم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ علم افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے علم افضل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب مال ہونے کے بعد انسان کے دل پر سیاہی آ جاتی ہے، اور صاحب علم ہونے کے بعد انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ پھر سوال کیا مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ علم افضل ہے، اس لیے کہ کثرت مال کی بنا پر فرعون، قارون اور شداد خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، وہ منکسر المزاج ہوتا ہے، وہ کبھی حدود بندگی سے باہر نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا تم 10 افراد ہو، تم 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا اور میں نے 10 کو الگ الگ جواب دیا۔ خدا کی قسم 10 نہیں، اگر 10,000 افراد ایک ہی سوال علم کے بارے میں کرتے رہیں تو یہ علی سب کو الگ الگ جواب دے گا۔ یہ ہے علم کی اہمیت۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں، جس علم کو ہم علم سمجھ رہے ہیں دراصل میں وہ علم حقیقی علم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کتابیں تحریر کر دیں، جو صفحات پر سیاہ رنگ سے لکھ دیا گیا وہ علم ہے۔ نہیں، وہ علم نہیں ہے، بلکہ جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں دی جاتی ہیں بعنوان علم ہم اس کو حاصل کریں، در حقیقت وہ ایک مجازی علم ہے جو زینہ بنتا ہے ایک حقیقی علم تک پہنچنے کے لیے۔ کیا ہے حقیقی علم اور کسے کہا جاتا ہے حقیقی علم؟ آئیں مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ حقیقی علم ہے کیا، کس کو کہا جاتا ہے حقیقی علم؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا مولا دراصل علم ہے کیا، تو امام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ لا يحصل باستماع وقراءة الكتب وحفظها۔ امام نے ارشاد فرمایا علم وہ نہیں ہے جو سن کے حاصل کیا جائے یا کتاب کو پڑھ کر اور اس کو حفظ کر لیا جائے۔ ان ذالک تقلید، یہ تقلید ہے۔ فرض کیجئے ایک بڑے عالم کا ایک اچھا مضمون میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس کو پہنچا دیا، سننے والے سوچ رہے ہیں کہ میں مولانا کے پاس بہت علم ہے، یہ علم نہیں ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا انما العلم ما یفیض من عند اللہ تبارک و تعالی علی قلب مومن، بلکہ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے قلب مومن پر فیضان کیا جاتا ہے۔ اب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک وہ علم ہے جو ہم کتابوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ علم حقیقی علم نہیں ہے۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ اپنے مومن کے دل پر فیضان کرتا ہے، وہ ہے حقیقی علم۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے اثر کیا ہیں؟ ارشاد ہوا ما یفیض من عند اللہ تبارک و تعالی علی قلب یومین یومن فیومن، ہر دن
اللہ کی طرف سے قلب مومن پر فیضان ہوتا ہے۔ ساعتن فساعتن لحظہ با لحظہ پروردگار اپنے بندے مومن کے دل پر علم کو فیضان کرتا ہے۔ فَيَنْكَشَفُ بِهِ مِنَ الْحَقَائِقِ، اور یہ حقیقی علم ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت صاحب علم کے اوپر واضح اور آشکار ہو جاتی ہیں۔ کون سی حقیقت؟ ما تطمئن بہ النفس، جس حقیقت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَيَنْشَرَحُ لَهُ الصَّدْرُ، اور اس علم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سینہ گشادہ ہو جاتا ہے۔ وَيَتَنَوَّرُ بِهِ الْقَلْبُ، اور اس علم کی جو حقیقی علم ہے اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ بس جس شخص کے پاس حقیقی علم ہوگا وہ انسان مطمئن نفس ہوگا، اس کے ہاں سکون ہوگا، اس کے ہاں قرار ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگ علماء کے پاس اگر آپ کسی مشکلات میں گرفتار ہیں تو باعمل انسان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، وہ چند روحانی گفتگو کرے گا اور آپ کا دل سکون سے ہو جائے گا۔ گویا جو مشکلات، جو الجھنیں آپ کے ذہن میں ہیں، وہ اس کی روحانی باتیں سننے کے بعد وہاں سے الجھنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اپنی زندہ مثال یوں عرض کرتا چلوں، آپ اگر الجھنوں میں ہیں، آپ کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے، آپ دادے مخدوم صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی بزرگ کی قبر پر چلے جائیں، ان کی مرقد پر چلے جائیں، کچھ دیر وہاں بیٹھیں، آپ کو وہ سکون حاصل ہوگا۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ آپ بیٹھ گئے، نہیں، آپ جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کے پاس حقیقی علم موجود ہے، اور حقیقی علم کی خاصیت یہ ہے کہ ما تطمئن بہ النفس، جس سے نفس کو سکون مل جائے، وہ ہے حقیقی علم۔ تو جو حقیقی علم ہوا ہے وَيَنْكَشِفُ بِهِ مِنَ الْحَقَائِقِ، اشیاء کی حقیقت کو جو چیز واضح کرتی ہے وہ ہے حقیقی علم۔ ہم ایک مثال عرض کرتا چلوں کہ یہ حقیقت اشیاء کیا ہے۔ انسان جب حقیقی علم حاصل کر لیتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے دل پر فیضان کیا جاتا ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ کیا ہے جنت اور کیا ہے دوزخ، کیا ہے کوثر اور کیا ہے تسنیم، کیا ہے زمین اور آسمان کے ملائک۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ایک بندہ مومن کے اوپر جب پروردگار اپنے حقیقی علم کو فیضان کرتا ہے تو یہ تمام اشیاء اس کے لیے منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے لیے واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جناب بہلول دانا زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ زبیدہ نے آنے کے بعد پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول نے جواب دیا، جنت بنا رہا ہوں، جنت میں قصر بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب بہلول پر وہ علم تھا جو جس علم کو پروردگار عالم نے حقیقی علم کہا، لہٰذا جناب بہلول کو وہ درک ہو گیا کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب زبیدہ نے جناب بہلول سے جنت میں قصر خرید لیا تو اس کے اوپر زبیدہ کے شوہر نے ملامت کی، کیا تم ایک دیوانے کی باتوں میں آ گئی؟ بھلا بہلول دیوانہ اور جنت کا قصر، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ زبیدہ جانتی تھی کہ جناب بہلول صرف ایک دیوانہ نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دانا نہیں ہے، لہٰذا رات کو جب سوئے تو کیا دیکھا ہارون رشید نے کہ جنت کی سیر پہنچی اور جنت میں ایک قصر کے اوپر لکھا ہے یہ زبیدہ کا قصر ہے۔ غور فرمایا، لہٰذا نیند سے بیدار ہوا، حیران و پریشان ہوا۔ وہ مفصل واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا، نہ انسان کو اللہ کی صحیح طور پر معرفت ہوگی، نہ رسول کی معرفت حاصل ہو پائے گی، نہ امام معصوم کی، اور نہ ہی ہم تعلیمات آل محمد کو دوسروں تک منتقل کر پائیں گے۔ تعلیمات آل محمد کو دوسروں تک انہی لوگوں نے منتقل کیا ہے
جن کے پاس حقیقی علم تھا۔ جناب بہلول کا وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، چونکہ جناب بہلول فقیہ آل محمد تھے، تو جو شخص فقیہ آل محمد ہو اور وہ بھی امام معصوم کی حیات میں، تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، وہ روحانیت کے کس درجے پر فائز ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں بغداد کے اہل سنت کے مشہور عالم دین جنید بغدادی بازار میں جناب بہلول سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا بہلول میں چاہتا یہ ہوں کہ فقہ آل محمد سے کچھ میری رہنمائی فرما دیں، کچھ مجھے عطا کر دیں۔ جناب بہلول نے کہا جنید فقہ آل محمد، تعلیمات آل محمد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سامنے والے کے لیے یہ قابلیت ہو کہ وہ تعلیمات آل محمد کو قبول کر سکے۔ لہذا میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر وہ قابلیت ہے یا قابلیت نہیں ہے۔ کہا کتنی قابلیت کی ضرورت ہے؟ جنید نے کہا، جناب بہلول نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں سمجھ جاؤں گا تمہارے اندر قابلیت ہے۔ کہا سوال کیجیے۔ جناب بہلول نے کہا یہ بتاؤ جنید انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ جنید نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ حدیث میں ہے کہ انسان کو کم کھانا چاہیے تاکہ عبادت پروردگار میں غفلت نہ ہو۔ جناب بہلول نے کہا جنید جب تمہیں یہی تمیز نہیں ہے کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے تو پھر تمہارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے، میں تمہیں تعلیمات آل محمد عطا کر دوں، میں تمہاری ہدایت کر دوں۔ جناب بہلول یہ کہہ کر چلے گئے۔ کہا جنید تعلیمات آل محمد کے لیے ضروری ہے کہ انسان ابتدائی علم سے فراغت حاصل کیے ہوئے ہو۔ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر بازار میں ملاقات ہوئی۔ پھر جناب بہلول سے جنید نے کہا بہلول میں نے آپ سے پہلے بھی خواہش کی تھی لیکن میں آپ کی التفات نظر سے محروم رہا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ہدایت فرمائیں۔ جناب بہلول نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے، اگر قابلیت پیدا ہو جائے گی تو میں فقہ آل محمد کی تعلیمات سے تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ کہا کتنی قابلیت کی ضرورت ہے؟ کہا میرے سوال کا جواب تم نے دیا نہیں، اگر تم اس مرتبہ میرے سوال کا جواب دے دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا تمہارے اندر قابلیت ہے۔ جنید نے کہا سوال کیجیے۔ جناب بہلول نے کہا یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ جنید نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، احادیث میں ہے کہ انسان کم بولے، اس لیے کہ جتنا کم بولے گا اتنا اس سے خطا، اس سے گناہ کم ہوں گے، لہذا اس کا نامہ اعمال بھی سبک اور آسان ہوگا۔ جناب بہلول نے کہا نہ تمہیں کھانے کی تمیز ہے نہ تمہیں بولنے کا سلیقہ ہے، جب نہ کھانے کی تمیز نہ بولنے کا سلیقہ تو تمہیں تعلیمات آل محمد سے کس طرح آگاہ کروں؟ بات آئے گئی ہو گئی۔ کہا پہلے ابتدائی تعلیم حاصل کر لو۔ جنید کو برا لگا، ان کے پیروں نے ان کے مجھ پیرووں نے چاہا کہ جناب بہلول سے کچھ کہیں۔ جناب بہلول کے متعلق جنید نے کہا نہیں یہ تو خود کی مانا ہے۔ لہذا تیسری مرتبہ پھر ملاقات ہوئی۔ پھر جنید نے جناب بہلول سے گزارش کی۔ جناب بہلول نے کہا میں نے تم سے 2 سوال کیے، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اب تیسرا سوال کرتا ہوں، اگر تم میرے تیسرے سوال کا جواب دے دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کے اندر قابلیت ہے۔ کہا بتاؤ تیسرا سوال کیا ہے؟ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ جنید نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ انسان کم سوئے، زیادہ وقت عبادت خدا میں بسر کرے۔ جناب بہلول نے کہا نہ تمہیں کھانے کی تمیز ہے، نہ تمہیں بولنے کا طریقہ ہے، نہ تمہیں سونے کا طریقہ معلوم ہے، تو جب تم ان ابتدائی باتوں کی معلومات نہیں رکھتے تو اہل بیت کی تعلیم تمہیں کہاں سے عطا کی جائے؟ علم دیکھیں، حقیقی علم، بس اتنا سننا تھا۔ اس کے بعد کہا اے جنید بغدادی جب تمہیں ابتدائی باتیں نہیں معلوم تو تم ان لوگوں کے مرشد بننے کے بعد ان کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ ان کی گمراہی کی ذمہ داری تمہارے گردن پر ہے۔ اب تو جنید بغدادی ناراض ہو گئے، ہارون رشید کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میاں
شریعت مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں بہلول، ہماری بڑی آبرو ریزی کی سب کے سامنے۔ ہم سے 3 سوال کیے، ہم نے جواب دے دیے، لیکن بہلول قانع نہیں ہوئے۔ ہارون رشید نے جناب بہلول کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تم ان بزرگوں کی توہین کرتے ہو؟ جناب بہلول جب دربار میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب بہلول نے سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو جناب بہلول سے جب ہارون رشید نے کہا کہ تم نے سوالوں کے جواب سننے کے بعد بھی ان کی توہین کی، جناب بہلول نے کہا چونکہ ان کے سوال کے جواب جو انہوں نے دیے تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھر اپنے سوالوں کو دہراتا ہوں۔ پھر سوالوں کو دہرایا گیا، پھر سب نے وہی جواب دیے جو جنید بغدادی نے دیے تھے۔ لیکن جناب بہلول نے کہا کہ ان کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب درست نہیں ہیں۔ کہ اچھا بہلول تم ہی بتاؤ کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ جناب بہلول نے کہا دیکھو بات کم اور زیادہ کی نہیں ہے، بلکہ انسان جتنا چاہے کھائے، لیکن کھانے سے پہلے یہ سوچ لے جو کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لہذا انسان قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھے بلکہ کیفیت پر نظر رکھے، جو کھا رہا ہوں وہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اچھا پھر دوسرا سوال تھا انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ تم لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کو کم سے کم بولنا چاہیے تاکہ غلطیاں کم ہو، وہی انسان کا نامہ اعمال صبح کو آسان ہو جائے۔ یہاں کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان جب بھی بولے، چاہے زیادہ بولے چاہے کم بولے، بولنے سے پہلے یہ سوچ لے جو بول رہا ہوں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ انسان چاہے کم بولے یا زیادہ بولے، سوال اس کا نہیں ہے، نہیں زیادہ سے زیادہ بھی بولے لیکن مرضی خود پروردگار عالم کے مطابق ہو، کم سے کم بولے لیکن مرضی پروردگار عالم کے مطابق ہو۔ کہ انسان کو سونا کتنا چاہیے؟ کہا دیکھو انسان جتنا چاہے سوئے، رات کو وضو کر کے لیٹ جائے، لیکن سونے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرے ذمے اللہ اور اس کی مخلوق کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ توجہ فرمایا، لہذا معیار سونا نہیں ہے، وضو کر کے سو جائے، اور اگر سوتا ہی رہے تب بھی اس کا سونا پروردگار عالم عبادت میں شمار کرے گا، لیکن سونے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری گردن پر اللہ یا اس کے بندوں کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ تعلیمات آل محمد ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا جنید بغدادی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جناب بہلول دانے کے دست مبارک پر بوسہ دیا، اور پھر یہ کہا بہلول میں اس تعلیمات آل محمد سے واقف نہیں تھا، آپ نے مجھے آگاہ کر دیا۔ آپ نے اندازہ لگایا ابھی تک وہ افراد جو جناب بہلول کی نسبت سوء ظن رکھ رہے تھے، وہی افراد جناب بہلول کے علم کے قائل ہو گئے۔ یہ کس بنا پر؟ اس لیے کہ جناب بہلول نے اس علم کو حاصل کیا جو حقیقی علم تھا۔ جناب بہلول کے قلب مطمئن، اس کے ہاں سکون پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ کربلا کے میدان میں وہ افراد حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے جن کے پاس حقیقی علم رہا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے حسین علیہ السلام سے اپنا منہ موڑ لیا، لیکن جن کے پاس حقیقی علم تھا وہ حسین کو اس حالت میں نہ دیکھ پائے، بلکہ حسین نے ان افراد کو اپنے صحابیوں میں شمار کیا جو فقیہ تھے۔ کون فقیہ؟ حبیب ابن مظاہر، جن کے متعلق حسین علیہ السلام نے جب نامہ لکھا جناب حبیب ابن مظاہر کو تو نامے کی سرخی یہی تھی، من الحسین الی رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف، اور اس میں لکھا اے حبیب ہم کربلا کے میدان میں نرغہ آدم میں گر چکے ہیں،
حبیب اگر تم ہم سے ملنا چاہتے ہو تو آنے میں جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ قاصد یہ خط لے کر کوفے پہنچا۔ ابھی حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ قاصد نے ایک مرتبہ داخل باغ کیا، حبیب دروازے پر آئے۔ قاصد نے حسین کا نامہ حبیب کے حوالے کیا، جیسے ہی نامہ ملا حبیب نے چوما، آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ نامے کو چاک کیا، کیا دیکھا؟ حسین نے لکھا تھا، حبیب اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ ایک مرتبہ حبیب کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ اپنے اشکوں پر جناب حبیب نے قابو پایا، زوجہ کے پاس پہنچے۔ زوجہ نے سوال کیا، حبیب کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا حسین نے پیغام بھیجا ہے۔ کہا حبیب پیغام کیا ہے؟ کہا دیکھو حسین نرغہ آدم میں گھر چکے ہیں، حسین نے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے، حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا زوجہ اب اس میں کیا کر سکتا ہوں، دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ زوجہ حبیب ایک مرتبہ برہم ہو گئی۔ کہا حبیب وائے ہو تمہاری زندگی پر، فرزند رسول نرغہ آدم میں گھرا ہوا ہے اور تم یہاں پسو پیش میں پڑے ہوئے ہو، لو میری رضا تم اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، میں نصرت حسین کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس مختصر عرض کرنا ہے، لو عزادار ہو۔ حبیب نے کہا زوجہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، خادم کو حکم دیا میری سواری کو کوفے سے باہر لے جا کر میرے منتظر رہو۔ حبیب ایک مرتبہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں ان کا غلام اس سواری کو لیے ہوئے کھڑا تھا تو حبیب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ارے حبیب کا غلام حبیب کی سواری سے کہہ رہا تھا، اے میری صاحب میرے مالک کی سواری، اگر میرے مالک کسی وجہ سے نہ پایا تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کے لیے کربلا پہنچوں گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ منظر حبیب کو دیکھنا تھا کہ حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا۔ ہائے فرزند رسول پر وہ وقت آ گیا کہ غلام اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ لو عزادار و حبیب جب کربلا میں پہنچے، ارے حسین کے اعصاب میں خوشی کی ایک لہر دوڑی، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی، حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے، حبیب آ گئے۔ بس یہ خبر ایک مرتبہ اصحاب میں گشت پائی، جب آوازیں بلند ہوئی، ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ ذرا باہر جا کر دیکھو اصحاب میں خوشی کی لہر کیوں ہے؟ جناب فضہ نے اس لوگوں سے سوال کیا آخری خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو جناب فضہ کو بتایا کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب اتنے مظاہر آ گئے۔ فضہ ایک مرتبہ خدمت زینب میں پہنچی، بیوی ارے مبارک ہو آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں آ گئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا فضہ ذرا جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزادارو فضہ در خیمہ پر آئی، آواز دی حبیب مبارک ہو، ارے شہزادی کونین کی بیٹی حسین کی ماں جائی زینب اولیاء مقام تمہیں سلام کہلا رہی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حبیب نے اپنے سر سے امامہ پھینکا، سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے آل محمد پر یہ وقت آ گیا کہ ہم جیسے غلاموں کو سلام کہلا کر بھیجا جایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبین۔